بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مئی 9 نے پاکستان کی سیاست کی ایسی بازی پلٹی کہ وہ پی ڈی ایم اور خاص طور کے اوپر پی ایم ایل این جس کا پولیٹیکل فیوچر بہت ہی بلیک تھا، یعنی کہ اس لحاظ سے کہ الیکشنز کے لحاظ سے ان کے لیے بہت کم امیدیں تھیں کہ وہ الیکشن جیت سکتے تھے، یا خاص طور کے اوپر پنجاب میں ان کی جو حالت تھی، جو پی ٹی آئی کی جس قسم کی پاپولیرٹی تھی، تو وہ سب کچھ جس طرح لاسٹ ایئر 2022 میں پی ڈی ایم نے عمران خان صاحب کی حکومت ختم کر کے جس طرح عمران خان صاحب کو پاپولیرٹی انہوں نے گین کرنا شروع کی، اس لحاظ سے مئی 9 جو ہے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا پی ٹی آئی کے لیے، اور سب چیزیں وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ ٹاپسی ٹروی ہو گئی فار پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے لیے۔ تو اس ایشو کے اوپر اب ظاہر ہے جب یہ معاملات ہوئے تو ایک طرف پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنے لیے میاں نواز شریف صاحب خاص طور کے اوپر اب وہ یہ بات کہتے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے اور بھی لیڈرز کہ جو اگلی گورنمنٹ ہے وہ نون لیگ کی بننے جا رہی ہے، اور اسی لحاظ سے اس کے ساتھ ساتھ ایک ان کے جو کولیشن پارٹنر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھی وہاں پہ بھی یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی، بلاول بھٹو صاحب نیکسٹ وزیر اعظم ہوں گے۔ پی ایم ایل این کے اندر وزیر اعظم کے لحاظ سے کہ کون ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بھی ڈسکشن کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ایشو کہ عمران خان صاحب کے جب ہم پولیٹیکل فیوچر، جب ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب نیکسٹ الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ کہ عمران خان صاحب کا پولیٹیکل فیوچر، اس کے بارے میں ظاہر ہے جو لوگوں کا جنرلی ایک جو لوگوں کا ویو ہے، بہت سے لوگوں کا، اور میں بھی اس کو یہی شیئر کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل فیوچر ہے، پاور پالیٹکس ہے، وہ مطلب ہے کہ اس وقت بالکل انلیس کہ کوئی معجزہ ہو جائے وہ مائنس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور لیکن کیا عمران خان صاحب کی فوج کے اندر ان کی ابھی بھی کوئی ہمدرد موجود ہیں، ان کے لیے کوئی ہمدردی ہے؟ اور ہم اس فوج کی بات کریں کہ جس میں ٹل ریسنٹلی جس فوج کے اندر ان کے لیے بہت ایک پاپولیرٹی تھی۔ اچھا، اسی لحاظ سے ایک اور چیز کہ اسٹیبلشمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایک تو فوج ہو گئی، ایک اسٹیبلشمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ فرض کریں ہے کہ ایز آف ٹوڈے، اور خاص طور کے اوپر مئی 9 کے بعد جو عمران خان صاحب کے متعلق جو رویہ ہے، تو کیا یہ بدل سکتا ہے؟ جس کی کچھ شاید امیدیں لگا رکھی ہیں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک دو لوگوں کی مسئلہ نہ ہو تو ان کے لیے مطلب ہے کہ سچویشن جو ہے وہ دوبارہ اچھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایشوز ہیں جن کے اوپر تھوڑا سا میں بریفلی بات کروں گا۔ اور سب سے پہلے یہ کہ جو ہم پالیٹکس کی جب ہم بات کر رہے ہیں، اور وہی والی بات کہ مئی 9 کے ایونٹ کے بعد جس طریقے سے پی ٹی آئی کو سیاسی طور کے اوپر جو دھچکا پہنچا، اور جس طریقے سے وہ پی ٹی آئی کے جس کے بارے میں ایک بات بڑی کلیئر تھی کہ اس کو کس طریقے سے کسی بھی طریقے سے کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، اس کے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں وہ اس کے مقابلے میں مطلب خاص طور کے اوپر پنجاب اور کے پی کے میں جو صورتحال تھی پی ٹی آئی کی۔ لیکن یہ ہے کہ مئی 9 نے اس لحاظ سے عمران خان صاحب کی پالیٹکس کو اس لحاظ سے بہت بڑا نقصان پہنچا دیا کہ پی ٹی آئی کیا ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ سب سے بڑی مسئلہ اب یہ ہو گیا مئی 9 کے حوالے سے کہ جس کو آپ پیور پولیٹیکل پارٹی سمجھیں۔ یہ اب ظاہر ہے میں بات طاقتور حلقوں کی بات کر رہا ہوں، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، اور اس لحاظ سے یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بن گیا کہ مئی 9 کے ایکشن کے بعد پی ٹی آئی کا سروائیول ایز اے پولیٹیکل اینٹی اور عمران خان صاحب کا سروائیول ایز لیڈر آف دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی، وہ سروائیول ان کا ممکن ہے کہ نہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی اس ویو کو شیئر کرتا ہوں کہ جو جنرلی انلیس کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی اس قسم کا معجزہ ہو جائے کہ جو دوبارہ سے عمران خان صاحب کو واپس آگے لے آئے، اور پھر یہ جس قسم کی رکاوٹیں ہمیں نظر آتی ہیں پی ٹی آئی کے لیے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں، مجھے کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آتی کہ عمران خان صاحب کا کوئی پاور پالیٹکس میں کوئی فیوچر ہے، اور ان دا نیئر فیوچر کوئی مجھے ان کا مطلب ہے کہ مستقبل نظر نہیں آتا۔ اور اس سلسلے میں ایک بات یہ کہ میں نے کل کے بھی ویلاگ میں شاید اشارت ایک بات کی تھی کہ کچھ عرصہ پہلے، میرا چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ جس وقت شہباز گل جو ابھی امریکہ میں چلے گئے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ سپاہی سے لے کے بریگیڈیئر تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہمدرد ہیں، وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں جو سب سے بڑی جماعت ہے،
لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مئی 9 کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی مطلب ہے کہ یہ بات شہباز گل صاحب نے اس وقت کی تھی جب جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، تو اس کے بعد ظاہر ہے چینج آف کمانڈ ہوا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی بہت سے لوگوں کی فوج کے اندر بھی ہمدردی رہی ہو. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ مئی 9 کے بعد بہت ہی برے حالات ہیں. اگر فرض کریں کہ پی ٹی آئی اپنی ایک اسیسمنٹ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی ہماری پاپولیرٹی فوج کے اندر، جیسے وہ پہلے کہتے تھے کہ جی فوج میں تو سارے ہمیں پسند کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں. اب وہ صورتحال میں آپ کو بتا دوں نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کے بارے میں چونکہ مسئلہ وہی والا ہے کہ جی جس طرح بہت سے لوگ فوج کے باہر بھی، لیکن فوج کے اندر خاص طور کے اوپر یہ بات بڑی ڈیپلی سمجھی جاتی ہے اور بڑی سنجیدگی سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ مئی 9 کا جو اٹیک تھا وہ اٹیک کسی ایک فرد کے اوپر نہیں تھا، کوئی ایک دو افراد کے اوپر نہیں تھا، یا اگر آپ کو کسی ایک دو فوج کے یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے کوئی اختلاف ہے ان کے متعلق نہیں تھا، بلکہ پوری فوج کے اوپر حملہ تھا. اور اس کے بارے میں ظاہر ہے جس قسم کے اٹیکس ہوئے، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، فوج کے جو سمبلز تھے، انسٹالیشنز تھی، وہ انیومریبل، بہت بڑا نمبر تھا جہاں پہ اٹیکس ہوئے. اچھا، اب یہ ہے کہ جی فوج کے اندر تو جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ جی اس قسم کی بالکل کسی، اور میرا خیال ہے کہ اب تو ہمدردی کوئی کرنا چاہے بھی تو وہ نہیں کر سکے گا، بیکاز میں وہی والا جو پوسٹ مئی 9 سینیریو ہے اس میں پی ٹی آئی نے جس طریقے سے مطلب ہے کہ وہ وہی والا جو مئی 9 کے جو ایونٹس تھے اس لحاظ سے کوئی ہمدردی ایون کرنا افورڈ بھی نہیں کر سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا، پھر یہ کہ جی اب یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا پھر ظاہر ہے اس کے بعد آپ کو بتایا کہ جو ٹاپ جو لیڈرشپ ہے فوج کی، ان کی طرف سے مئی 9 کے بعد مختلف بیانات آئے. ان کور کمانڈرز کی اسپیشل میٹنگ ہوئی، فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی، اور مختلف مواقع کے اوپر، اور پھر ابھی ایک ریسنٹلی پریس کانفرنس بھی ہوئی DGISPR کی. تو ایک بات جو اسٹیبلشمنٹ کی بڑی کلیئر ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان، مطلب نام لیں نہ لیں اب وہ ایک الگ بات ہے، عمران خان اینڈ پی ٹی آئی لیڈ بائی عمران خان وہ اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو. اچھا، اب عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب وہ پہلے وہ باجوہ صاحب کی وجہ سے کہہ رہے تھے، اب وہ جنرل عاصم کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ حقیقت بھی سمجھ لی جائے کہ واقعی ایک فرد کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو عمران خان اگر سمجھتے ہیں، فرض کریں اگر عمران خان یہ سمجھتے ہیں، اور اگر جنرل عاصم کی جگہ آپ کسی دوسرے بھی آرمی چیف کو لے آئیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہی والی جو مئی 9 کا جو ایپیسوڈ ہے وہ اب کوئی بھی آرمی کا ٹاپ کمانڈر، کوئی بھی آرمی کا ٹاپ کمانڈر ہو، آپ یہ تو بڑی عام سی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی بھی فوج کا ٹاپ کمانڈر جن لوگوں نے مئی 9 کا ایکشن کیا، جو اس کے فیسیلیٹیٹر تھے، جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، جنہوں نے مطلب ہے کہ اس چیز کو پلاننگ کی یا کنسیو کیا، یا جن کی وجہ سے وہ سارا مئی 9 کا جو ایکشن ہوا، فوج کا کوئی کمانڈر، میں آپ کو بتا دوں، کوئی کمانڈر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ان لوگوں کو آپ سپورٹ کریں بھی کسی لحاظ سے، یا ان کے لیے آپ کے دل میں یا دماغ میں کوئی ہمدردی ہو. اس بارے میں مجھے کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. یہ اگر کوئی سوچتا ہے کہ اس کا تعلق کوئی ایک فرد سے ہے یا دوسری فرد سے ہے، تو یہ انفارچونیٹلی یہ عمران خان صاحب کی اگین ایک مس کیلکولیشن ہے. اور ایک بات یہ تھی کہ دیکھیں مئی 9 کے بعد بہت سے لوگوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب سامنے آتے، اور پہلے دن ہی جب وہ سپریم کورٹ کے سامنے، جب سپریم کورٹ نے ان کو موقع بھی دیا، اگر وہ زبردست طریقے سے وداؤٹ اینی ایفس اینڈ بٹس بڑے زبردست طریقے سے اس چیز کو کنڈیم کرتے، کہتے کہ یہ بہت ہی ظلم ہوا، یہ قابل برداشت نہیں ہو سکتا ہماری فوج کے اوپر، یہ جن لوگوں نے بھی یہ کیا، بے شک میری ہمدردی میں کیا، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے، کوئی معافی نہیں ہو سکتی. لیکن عمران خان صاحب نے الٹا ہی کچھ اور کہ جی یہ تو کانسپریسی ہمارے خلاف تھی، اور پھر جنرل عاصم کو ڈائریکٹ انہوں نے پھر اٹیک کرنا شروع کر دیا، جو کہ
ابھی بھی انفارچونیٹلی جاری ہے، اور جس کی وجہ سے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ چیز کہ جس کو یا وہ خاموش ہو جاتے، انفارچونیٹلی وہ خاموش بھی نہیں ہو رہے. ہر روز آپ دیکھیں پریس، مطلب ہے کہ ابھی بھی یوٹیوب کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، پھر وہی والی باتیں وہی والی ان کی جاری و ساری ہیں. ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے عمران خان صاحب کے بارے میں یا ان کی پی ٹی آئی کے بارے میں جس کو عمران خان صاحب لیڈ کر رہے ہوں، ان کے بارے میں کوئی بدل سکتی ہے کہ نہیں، تو میں آئی ڈونٹ سی اینی چانس. میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی بھی نہیں بدل سکتا. بے شک اسٹیبلشمنٹ کا ایک پلیئر تبدیل ہو جائے یا 2 پلیئر تبدیل ہو جائے، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. اچھا، اب یہ ہے کہ جی جو دوسری بات جو تھی کہ جی جب پالیٹکس میں اب یہ ہے کہ جی سیاست مئی 9 کی جو ایونٹ ہے اس کے بعد سیاست کا رخ بدل گیا. اور اب یہ ہے کہ جی آج میں سن رہا تھا کہ جی دبئی میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے میاں نواز شریف صاحب دبئی میں ہیں، زرداری صاحب بھی وہاں پہ ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے آپس میں کوئی ملاقات بھی ہوئی، کچھ ڈسکشنز بھی ہو رہی ہوں گی. لیکن یہ ہے کہ میوچل، اور یہ بھی مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ جی فیوچر میں جب الیکشنز ہوں گے جس قسم کے، تو اس کے بعد یہ پھر آپس میں کوآپریشن کے ساتھ ان کی کوئی گورنمنٹ بنانے کی کوشش کریں گے ود عمران خان ہیونگ بینگ مائنسڈ، وہ مائنس ان کو کر دیا جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ جی اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ ایک ٹسل ہے، ایک کوشش ہے دونوں کی کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنے، اور دوسری سائڈ پہ زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنے، اور اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم نیکسٹ بنیں گے. انہوں نے خود کہا بھی یہ، اور میرا خیال ہے کہ ان کی جو بلاول کی جو بہن ہے بختاور، شاید انہوں نے بھی یہ بات کہی انہی کے بارے میں، بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں، کہ وزیر اعظم بنیں گے. دوسری سائڈ کے اوپر اب بہت سی امیدیں ہیں، مطلب کہ پہلے تو بڑی آپ کو الیکشن کے لیے تیار نہیں تھی جب پی ایم ایل این خاص طور کے اوپر پنجاب میں. تو اب وہ ایک ان کو حوصلہ ملا ہے، اور یہ کہ جی مئی 9 کی وجہ سے جو کچھ عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ کر دیا، تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے چانس ہے، اور ہم پنجاب کو دوبارہ سے اسی طریقے سے ریکیپچر کریں گے جیسے پنجاب پہلے ان کا ہوا کرتا تھا. وہ دے آر کوائٹ شیور کہ جی پنجاب میں تو پنجاب کے حد تک تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنے گی. وہ یہ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جی جو فیڈرل گورنمنٹ بنے گی، جو سب سے لارجسٹ جو بڑی پارٹی امرج ہوگی اس سینیریو میں ود عمران خان مائنس عمران خان جو کر کے جس قسم کی جو بھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، تو اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پی ایم ایل این لارجسٹ پارٹی آئے گی اور پھر وہی حکومت بنائے گی. اب یہ ابھی کلیئر نہیں کہ اس میں وزیر اعظم کے لیے ان کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم چوتھی دفعہ بننا پسند کریں گے، یا وہ دوسری دفعہ چانس دیں گے میاں شہباز شریف صاحب کو کہ وہ ایک اپنا فل ٹینیور مطلب ہے کہ ایز پرائم منسٹر لیں. یہ بھی دیکھنا باقی ہے. مریم کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر الیکشنز وہ جیتتے ہیں تو مریم کو وہ چیف منسٹر پنجاب شاید بنانا چاہیں گے کہ جی پہلے ان کا ایکسپیرینس ہو. اور ظاہر ہے یہ جو بڑی جو پوزیشنز ہوتی ہیں اس میں ٹریڈیشنلی جو شریف فیملی ہے وہ اپنے پاس ہی یہ پوزیشن رکھتی ہے، اور بڑا کم ہوتا ہے کہ جی وہ کسی دوسرے کو یہ چانس دیں. اچھا، اب یہ ہے کہ جی اس چیز میں ظاہر ہے پی ایم ایل این کے اندر ایک، اور شریف فیملی کے اندر ایک ظاہر ہے ایک ٹسل ضرور نظر آئے گی. مطلب لڑائی ہو یا نہ ہو، یہ کہ جی یا پھر دوسرے لوگ جو ہیں جو آؤٹ سائڈرز ہیں، بے شک پی ایم ایل این کے اندر جو شریف فیملی کے باہر کے جو لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ یہ ضرور دیکھ رہے ہوں گے کہ جی یہی والی بات کہ جی شریف فیملی کے اندر یہ جو پاور پالیٹکس کی، اور یہ جو اگر وہ الیکشن جیتتے ہیں تو پاور ڈسٹریبیوشن کس لحاظ سے ہوگی، اور کیا وہی والی بات کہ جی میاں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنتے ہیں، یا شہباز شریف صاحب کو موقع دیتے ہیں، یا مریم نواز صاحبہ کو وہ کہہ دیں گے کہ جی آپ وزیر اعظم بن جائیں. آئی ڈونٹ نو اس سے یہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا، لیکن ٹل ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے تک، میرا خیال ہے کہ لاسٹ ایئر اس سے پہلے تک، آپ کو پتہ ہے کہ ایک سٹیج کے اوپر میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کافی کرٹیکل تھے اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ، اور جس وقت وہ نام لیا کرتے تھے جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا، تو اس وقت یہ ایک مطلب ہے کہ ایک کوئی ریٹن میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز تھی کہ جی یہ ان کو مائنس سمجھے اب ان کے لیے یہ اب پاور پالیٹکس میں، مطلب پاور پالیٹکس کے لحاظ سے یہ کہ یہ وزیر اعظم کے لیے یہ لوگ کلیئر نہیں ہیں. ابھی خیر
میاں نواز شریف صاحب کے کچھ ٹیکنیکل ان کے امپیڈمنٹس ہیں، وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں، اس کے علاوہ اس کے لیے تو خیر قانون بن گیا، لیکن ادروائز ان کی کچھ کنوکشنز ہیں، وہ اب کس طرح کب ریورس ہوتی ہیں، کب وہ واپس آتے ہیں، اور اگر فرض کریں کہ وہ ڈیلے ان کا ہوتا ہے اور وہ اپنا پاکستان میں جو واپسی ہے اس کو ڈیلے کرتے ہیں، تو کیا اس الیکشنز تک ان کی جو کنوکشنز ہیں وہ ریورس ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ کیونکہ ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی بھی جو اس وقت عدلیہ ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ 16 سپٹمبر تک انہوں نے چلنا ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این کے اندر کیا چل رہی ہیں، یہ پاکستان پیس پارٹی کے اندر کیا چل رہی ہیں، پی ٹی آئی کا. ویسے آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کو آدھو بہت سے لوگ، ہم جیسے میں کہتا ہوں کہ میں بھی اس ویو کو شیئر کرتا ہوں، لیکن پی ٹی آئی خود یہ سمجھتی ہے کہ وہ بھی مائنس نہیں ہے، وہ مائنس نہیں ہوں گے، اور عمران خان جس کو بھی الیکشنز کے لیے کھڑا کر دیں گے وہ الیکشنز پی ٹی آئی جیت جائے گی، جیسے بھی حالات ہوں. اگر الیکشن ان کے جب ظاہر ہے جب الیکشن ہوں گے اور ان کے لوگ الیکشنز لڑیں گے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے لوگ الیکشنز جیت جائیں گے اور دوبارہ سے پھر گورنمنٹ مطلب کہ پی ٹی آئی کی بن سکتی ہے، جو کہ مجھے ایسا ممکن نظر نہیں آتا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.